بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فضل ہمدرد کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ میرے خاندان کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، یعنی مجھ سمیت کوئی شیعہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی فخر سے نہیں بول رہا ہوں میرے خاندان میں شیعہ نہیں ہے، صرف میں نیوز دے رہا ہوں۔ آپ شیعہ کی بات کریں نا، یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مولانا الیاس اتاری قادری صاحب یہ حریم جالندری صاحب کے ساتھ بیٹھو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھو؟ تو شیعہ کی بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں شیعہ کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ گیا، یا شیعہ کے عالم کے پاس بیٹھ گیا۔ خود سنی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنے ٹیچر سے بھی کہتا ہوں، اپنے اساتذہ سے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ بہک گیا ہے تو آپ میری اصلاح کریں، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ کی بات، میرے خاندان کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم سارے سنی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ فخریہ طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ میری اصلاح کریں۔ مجھے بتائیے اصلاح کہاں پہ ہوگی؟ یہ اصلاح شہنشاہ نقوی کے پاس بیٹھنے سے جا کے ہوگی؟ یہ اصلاح نیم رافضی اور رافضی لوگوں کے پاس جا کے ہوگی؟ تو کبھی گیا ہے اپنے استادوں کے پاس، اپنے اساتذہ کے پاس؟ اگر واقعی تو نے سنی علماء سے سبق حاصل کیا ہے یا سبق پڑھا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے 8-9 سال سنی مدرسے میں لگائے ہیں، تو کبھی گیا ہے یہی مائک لے کر اپنے استاد کے پاس کہ استاد جی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ حدیث ہمیں کیوں نہیں پڑھائی گئی، کیوں چھپائی گئی؟ ہر جگہ پہ تو کہتا ہے کہ حدیث ثقلین کو چھپایا گیا۔ جان اپنے استاد کے پاس، مرد بن۔ تو کہتا ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں، چاہے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، تو جا کے حق بات کرنا اپنے اساتذہ کے پاس اگر تیری اصلاح نہیں کی ہے۔ یہ اصلاح ان رافضیوں کے پاس جا کر بیٹھنے سے، انہی کا سبق پڑھ کر طوطے کی طرح بولنے سے یہ اصلاح نہیں ہونے والی۔ اگر واقعی اصلاح کرانی ہے، اس نے اصلاح کرانی ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ایک اہل سنت کے عالم ہیں شہزاد معاویہ، کراچی کے اندر ایک ادارے کے اندر مدرس ہیں، انہوں نے اس کو فون کیا ہے، آپ ذرا یہ ویڈیو بھی سماعت کریں۔ انہوں نے فون کیا ہے کہ آپ مجھے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بلائیں، مجھے اپنے ویڈیو میں بلائیں اور مجھ سے یہ سوالات کریں جو شہنشاہ نقوی سے پوچھتے ہیں، جو امین شہیدی سے پوچھتے ہیں، جو ان بڑوں سے جو سوالات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ ہم سے سوال کریں، ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا مکلف نہیں ہوں، اور پہلے تو کہا کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسری کال کے اندر اس نے بالکل انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ ہر ویڈیو میں دھوکے کے لیے، فریبی کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا کہ میں بین المذاہب کام کر رہا ہوں، میں تمام مسالک کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں تمام لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتحاد ایسے ہوگا کہ صرف ایک کے پاس جا کر اس سے جو رٹی رٹائی باتیں رٹ کر وہی آ کے ویڈیو میں بیان کر کے بس اپلوڈ کر دی ہیں، یہ بین المذاہب کام کر رہا ہے، یہ اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہا ہے۔ خدا را جو لوگ اس کو سنتے ہیں وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اپنے عقل سے سوچیں کہ یہ سنی علماء کے پاس کیوں نہیں جاتا، یہ صحیح العقیدہ سنی علماء کے پاس جا کر ان کے پاس ویڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کرواتا؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آخر میں اس کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اگر واقعی تو نے اصلاح کرنی ہے تو جا اپنے استادوں کے پاس، جن کے پاس تو نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، جن کے پاس تو نے 8 سال تو کہتا ہے کہ میں نے سنی علماء سے پڑھا ہے، ان کے پاس جا اور جا کے کہہ کہ میری اصلاح کریں، مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی ہے، مجھے یہ عبارت سمجھ نہیں آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، حدیث ثقلین کا کیا مطلب ہے؟ جا کے استادوں سے پوچھ، اپنے اساتذہ سے پوچھ۔ تو حدیث ثقلین جا کے سیکھتا شہنشاہ نقوی سے ہے، تو جا کے سیکھتا رافضیوں سے ہے، جو صحابہ کے بغض اور عناد میں اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ ان کا ہر ویڈیو کے اندر صحابہ اکرام کی گستاخی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو بیٹھتا ان کے پاس ہے اور اصلاح کے لیے کہتا ہے کہ مجھے اپنے اساتذہ کو بھی کہتا ہوں کہ وہ میری اصلاح کریں۔ تو جب ان کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا تو وہ اصلاح کریں گے نا۔ تو مائک لے کے کبھی ان کے پاس گیا ہے؟ کبھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ استاد جی آپ نے یہ حدیث ثقلین کیوں چھپائی ہے؟ جا کے مرد بن کے پوچھنا، سوالات کر، ان کے سوال کر جا کے ان سے کہ آپ نے یہ حدیثیں ہم سے کیوں چھپائی ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا ان احادیث کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جا کے ان سے سوال کرنا۔
کہتا ہے کہ میں اصلاح کے لیے تیار ہوں. ایسے اصلاح نہیں ہونے والی. یہ امت کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ امت کے ذہنوں کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. میری تمام اہل سنت کے لوگوں سے اپیل ہے، جو لوگ اس کو سنتے ہیں، خدا را اپنے عقل سے بھی سوچیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتا. یہ صرف رافضی اور نیم رافضیوں کا جا کے انٹرویو کیوں کرتا ہے. اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جزاک اللہ.